مجھے جاننا ہے جب آپ کو معلوم ہوتا ہے یو بینگ اے پارٹی پرسن کہ میرا لیڈر جھوٹ بول رہا ہے، جو وہ عمران خان ہو، جہاں وہ جھوٹ بولے گا میں جھوٹا کہوں گا. میں وہ آدمی ہوں جب یہ 4 روپے پیٹرول بڑھاتا تھا تو میں طوفان مچا دیتا تھا ٹویٹر کے اوپر، اور پھر مجھے منسٹروں کے فون آتے تھے اور مجھے 40 منٹ جسٹیفائی کرتے تھے. تو بھیا آج میری قوم جو ہے آپ جس جگہ پر لے آئے ہو 2.5 سالوں میں، خدا گواہ ہے ان وجوہات کی وجہ سے جس چکی میں میرا غریب آدمی پس رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا چونکہ حلقہ بڑا وسیع ہے، میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے کچھ، اور یہ کیا ایجوکیشن کا پارٹ نہیں ہے؟ کل آپ اس سوشل سیٹ اپ کو بچا پاؤ گے اس سے؟ وہ انوبٹروسولی بک رہی ہے، سمجھ آئی؟ دھندا کرنے والی اپنے پیسے کھڑے کرتی چلی جاتی، وہ بدلہ نہیں لیتی. یہ نہیں بکنا چاہتی تھی، یہ کل میرے سوشل سیٹ اپ سے بدلہ لے گی. تو ہم کتنے جھوٹ بولیں گے اور اپنی قوم کو قوم بننے نہیں دیں گے. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے 76 سالوں کے ان جھوٹوں میں آپ کا 1/6 حصہ جو آپ سے جدا ہوا وہ $52 بلین کے ریزرو پہ ہے. 95% ارن منی آپ کے پاس 6.25 بلین کے ریزرو ہیں، آل بوروڈ منی، اور ابھی ہم کٹورا اٹھائے بھک منگوں کی طرح جگہ جگہ پھر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس، اور کیسے آپ کی لیڈرشپ سے کبھی آپ نے بات کی اور پوچھا کہ اٹ از ناٹ می ہو از ٹو لیو، جس شخص کو دنیا میں بھیجا اللہ نے اس کے پاس میرے اور آپ کے برابر جینے کا حق ہے. سکندر صاحب، خلیل صاحب نے آپ کے سامنے ایک امتحان رکھا ہے اور جواب بہت آسان تو نہیں ہوگا، لیکن جیسے I just want to introduce myself and because I've met him for the first time. اور باتیں بار کیف میں ان کی ایک عرصے سے سن رہا ہوں، اور بیکاز سچ کہنا مشکل بھی ہے، زیادہ امپورٹنٹ بڑی بات ہے، دیانتدار رہنا اس سے بھی مشکل. لیکن پولیٹیشنز کے لیے جو دو چیزیں لینڈسکیپ سیٹ کیا ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں 2 things. اور ہر سیاستدان کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، ہر سیاستدان یہ بھی کہتا ہے کہ میں دیانتدار ہوں، بٹ میں یہ چاہوں گا کہ میری کارکردگی اگر مجھے ٹائم ملے تو اسے ضرور جانچیں. خلیل صاحب، اصل میں پہلی دفعہ اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، میں یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا، بٹ جس سیٹ سے میں نے الیکشن لڑا وہاں سے پی ایم ایل این نہیں جیتی پچھلے 30 سال میں، اور 100 سال میں صرف ایک ہی دفعہ وہ خاندان ہارا، اور اس دفعہ بھی وہی ہوا. کسی نے اپلائی نہیں کیا، مجھے لیڈرشپ نے کہا کہ آپ یہ الیکشن لڑیں گے، اور یہاں پہ 2 یونین کاؤنسلز 8,000 ہیں نہ لڑنے کے مقصد سے. تو باہر کا ایک مشکل فیصلہ تھا، میں نے صرف وہ فیصلہ لیا، اور میری کیمپین جو تھی وہ تعلیم کا سپاہی، میرا یہ ماننا تھا، اور میں 4 سکولز رن کرتا ہوں صرف اپنے علاقے میں جہاں 1200-1300 بچیاں پڑھتی ہیں. میں چیئرمین ضلع کاؤنسل رہا ہوں، بٹ میرا ایک چیز پہ بڑا کامل یقین ہے کہ خدا نے اگر رزق دینا ہے وہ تو ادروائز ریونیو اسٹریم سے دے دے گا. چوری کا رزق بہرحال بالکل نہ کھانا چاہیے نہ لینا چاہیے، اور اس کے بھی صرف 2 ہی نظریے ہیں سر، یا آپ چوری کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے، درمیانی رستہ کوئی نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ سارے ایلیمنٹ آپ نے سٹوری سنائی میرے لیے بڑی انسپائرنگ ہے، بیکاز میرے لیے بڑا مشکل تھا ایز اے ینگسٹر. میں ایک دفعہ میئر رہا ہوں 2 سال کے لیے، پھر گھر بھیج دیا گیا، اس ملک کے نظام کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ زیادتی ہے. 5 سال کا ٹینیور تھا لوکل گورنمنٹس کا، انصاف نہیں ملا، ایونچولی ملا تو 1 مہینے کے لیے، بٹ میں تھرو آؤٹ دیٹ ٹینیور میرا 100% کلین ریکارڈ ہے سر. اور میرا جو عام طور پہ سیاستدانوں کو شیوا ہوتا ہے اس میں نہیں بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اسکیمز میں سے کمیشن لیتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بڑے سینئر ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہوگا، بٹ میں اپنی ہر ڈیولپمنٹ اسکیم سے کانٹریکٹر سے کنٹریبیوٹ کراتا ہوں. اس گاؤں میں جہاں اسکیم ہے اس کے ہسپتال میں اور اس کے اسکول میں، میری تحصیل میں ہر ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، کیونکہ میں نے چوری نہیں کی اور میں نے کنٹریبیوٹ کیا. ایک قصہ میں چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں. اخوت یونیورسٹی قصور سر، ایک 130 سیکنڈ. اخوت یونیورسٹی سر قصور بن رہی تھی، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ قصور میں یونیورسٹی نہیں ہے سر،
تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آفیسر سارے مجھے یہ کہہ رہے ہیں اور کنورژن اور کمرشلائزیشن کی فیسیں بھی 8.5 کروڑ بنا دی اور باہر کیف اور ڈیمانڈس بھی. میں نے سر اسی دن 2 گھنٹے کے اندر لا نکال کے آفیسر بٹھا کے اس کی منظوری دی, 8.5 کروڑ معاف کیے, اور آج الحمدللہ خوبت یونیورسٹی چل رہی ہے. کئی ایسے ٹیکسٹائلز ٹو بڑے کیمپسز جن سے رشوت نہیں لی, ان سے واٹر فلٹریشن بار پلانٹس لیے جن گاؤں میں وہ فیکٹریز لگ رہی تھی. تو میرا یہ 100% ماننا ہے کہ رول نمبر 1 یہی, میں نے آئی ڈڈ ناٹ نو کہ آپ یہ کہنے والے ہیں, اور باہر بھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ میرے لیے اگر دعا کرنی ہے تو یہ کریں کہ یا اللہ میں 5 سال دیانتدار رہوں. اگر میں دیانتدار ہوں تو پھر میں یہ لائن ٹو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. زبردست, تھینک یو سو مچ سکندر صاحب. ہم نے ویسے انڈیویجول کی بات نہیں کی تھی, ہم نے ایز پارٹی بات کی تھی, پارٹی ریپرزنٹیشن کی بات کی تھی. سر ساحل صاحب, آپ ایک بڑا گہرا تجزیہ رکھتے ہیں معاشرے پر, انسانیت پر, اخلاق پر, جھوٹ پر, سیاست پر. یہ بتائیے کیا سیاست اور جھوٹ ایک دوسرے کا دامن چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مینیفیسٹوز میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, نعروں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, اور بڑے زور و شور سے دبنگ طریقوں سے پارٹی کے اس کے اندر بڑے بڑے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. سیاست اصل میں نا جھوٹ نہ بولنا اور راست بازی کے اوپر جان گنوا دینے کا ہی نام ہے. جی, تو سیاست میں اگر جھوٹ آئے تو یہ ایک ایب نارمل بات ہے. صحیح. یہ پھر جانتے بوجھتے کسی نے جھوٹ سے سیاست کو پکڑا ہوا ہے, ایسے رادر کہ ہم اس کو چھڑائیں کہ جی یہ بائی برتھ دونوں ایک بلڈ ٹائپ میچ ہے اور اس کے اندر تو یہ ہوگا ہی ہوگا. نہیں, یہ ایک ایب نارمل ترین کنڈیشن ہے. میں اگر آپ سے کہوں نا کہ باہر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اندر چوروں کا آنا منع ہے, تو یہ ایک ایب نارمل واقعہ ہوا بالکل ہے کہ یہ اسٹوڈیو میں چوروں کا آنا منع ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب ہمیں لکھنا پڑے, اور چور پڑھے گا اور پھر نہیں آئے گا. نہیں, وہ تو پھر بھی آئے گا, مگر یہ غیر چور ہی تو آئیں گے. یہی بات جی, تعلیم والی تو کوئی بات نہیں تھی. وہ سانو پتہ ہے نا, تسی نہ دسو. تسی اپنی گل کرو سر جی. اچھا جی, بات یہ ہے کہ اگر یہ بورڈ لگانا پڑ گیا جی تو وہ فطرت کے خلاف. دیکھیں اگر بورڈ پڑے گا نا کوئی بھی 8 سال کا بچہ بھی حیرت میں جائے گا کہ یہ بورڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے. صحیح بات ہے. سو اگر ہم نے سیاست دانوں کے ساتھ جھوٹ کو پوری طریقے سے ایک مطلب مماثلت دے دی ہے, مترادف بنا دیا. سیاست دان کا مطلب ہی چور ہوتا ہے. صحیح کہا خلیل صاحب نے, جو بچہ بچپن میں چوری کرتا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں بڑا سیاست دان آدمی. ہاں جی, بڑا ہو کے سیاست دان بنے گا. نہیں, ابھی بن چکا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بن چکا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا غیر فطری معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نا جب بھی قوموں پہ عذاب دینا ہوتا ہے تو ایک انڈیکیٹر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ تم اگر فطرت کو چینج کرو گے تو پھر میں عذاب خود دوں گا, ورنہ تم ایک دوسرے کو مطلب شر اور خیر آپس میں انسانوں کی آپس میں لڑتی رہے گی. خدائی انٹرونشن تب ہوگی جب فطرت کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دے گا انسان. تو اگر ہم ایک نسل اور اس طرح کے لیڈران کی گزاریں گے جو پچھلی 2-3 نسلیں گزروا چکی ہیں, تو پھر کوئی اور ہی عذاب آنا ہے پھر ہمارے اوپر. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا ہوں, یہ ہیومن ہسٹری میں, یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے, مسلمانوں کے ساتھ نہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دیکھ کے بتا دیا. سو جب تک ہم اس بارے میں, جیسے خلیل صاحب نے سکندر صاحب سے سوال کیا تھا نا, یہ کروڑ روپے کا سوال ہے کہ سکندر صاحب آپ نے کب نواز شریف صاحب کی میٹنگ میں کھڑے ہوئے کہا کہ سر میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں, اس میں کانٹرڈکشن ہے. دس از دا کریج جس سے جھوٹ رکتا ہے. اس لیے نہیں کہ نواز شریف صاحب جھوٹے ہیں سچے نہیں. ابھی آپ کا ینگسٹر آنے والا ہوں, میں پورا سوال کرتا ہوں. آپ کا ینگسٹر جو ہے نا وہ آپ کا چیک نہیں ہوں گے تو پھر یہ نسلاً در نسلاً آگے یہ وائرس ٹرانسفر کرے گا. ابھی میں ایز این ایجوکیشن منسٹر آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں بیکاز دیٹس مائی کور سبجیکٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو آن دی اسپاٹ. میں آپ سے خالی اس ٹاپک کے اوپر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک میرے بیٹے کو, فار ایگزامپل اگر میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ کے اوپر چیک نہیں نہ رکھتا تو یہ جانتی بوجھتی سازش ہے میری کہ میں نے بیٹے کو پروانی ایسے چڑھایا کہ وہ جھوٹ کو چیک نہیں کر رہا. جی, ورنہ وہ چیک یہ کر رہا ہے کہ میں, کیونکہ باپ کی میمکری بچے کی فطرت میں ہے. سو میں نے جان کے وہ چیکس اپنے بیٹے کے سامنے نہیں رکھے کیونکہ میں وہاں پہ ننگا ہو جاتا ہوں اس کے سامنے, اور اگر وہ بالکل مجھے اپروو کر رہا ہے تو میں نے اللہ کی فطرت کے ساتھ کھلواڑ کیا کیونکہ وہ بچہ اللہ کی فطرت سے پیدا ہوا تھا. سو اگر جونیئرز سینئرز کا نہیں کرتے, میں خالی نواز شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں, عمران خان ہو یا کوئی بھی عزرداری ہو, کوئی بھی سیاستدان, نہیں
یا پارٹی کوئی بھی ہو. میں تو چاہوں گا کہ آج پاکستانی بن کے بات کریں. میں سوال اٹھاؤں گا, جی وہ کوئی مجھ سے ہاں جی سر آپ سوال جو کر رہے تھے وہ کر لیجیے. اب کچھ باتیں ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کی پارٹی پر آئیں گی. سوال یہ ہے, میری لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. یہ ہیں وہ ذرائع, ٹھیک ہے. خان صاحب کا میں 100 دن میں یہ بدل دوں گا, مجھے اختلاف ہے اس سے بات پہ. میں اس کا بڑی اچھی دوستی میری ان کے ساتھ, لیکن اس بات پہ اختلاف تھا. پھر میں نے ایک سوال اور پوچھا ان سے, یار آپ جیسے بڑے آدمی کو توشہ خانے کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے آپ بتائیے, یہ لیڈرشپ آئیڈیلزم کی طرف جاتی ہے. ایسا ہی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ دیٹ مین از مائی لیڈر, یو نو. ڈیڈ یو ایور تھاٹ آف پٹنگ دس کوسچن ٹو دیم؟ ابھی کل عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا ہے. ڈیڈ یو آسک دس کوسچن کہ اگر کوئی بولے گا, سچ بولے گا, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ثابت کیجئے دلیل کے ساتھ. اٹھا لے جانے سے آپ کی جو سیلف بے حرمتی ہو رہی ہے, کیا آپ اس کو کبھی بھی ول بی ایبل ٹو کوپ اپ؟ نو وے. یہ مزاج کیسا ہے کہ مجھے روک دیا جائے بات کرنے سے, مجھے روک دیا جائے, اگر میں بلیو کرتا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں, مجھے روک دیا جائے سچ بولنے سے, اور اس سے جو بینیفٹ ملیں گے وہ تو ان دا لانگ رن میری پوری جنریشن کو ڈرا جائے گا. اور ڈری ہوئی قوم سے آپ دشمن کے ساتھ لڑا لیں گے ڈری ہوئی قوم کو؟ نیور. سر یہاں پہ ہم جو بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نون لیگ میں ہی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا سوال جائے. ابھی دیکھیے, ایک میں رک جائیے عائشہ, ایک میں نے پرٹیننٹ کوسچن کیا ہے, جی. اس کا جواب آنے دیجیے. یہاں کوئی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوتا تو مجھے ان کا بھی جھوٹ معلوم ہے, وہ میں ان سے بھی کر لیتا. ابھی دس از پرٹیننٹ ٹو ہیم. اس کو we are talking it like Pakistani, but he belongs to Noon League. جی ہاں, تو let him answer that. Sir, as a Pakistani, I would say کہ اچھے برے ٹائم سب پہ آتے ہیں. ایز اے فری سٹیزن جو بھی آپ کہنا چاہیں, جس قسم کی بات کرنا چاہیں, I would say this is my personal opinion کہ ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے. اور میں کیٹیگوریکلی دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہم پہ بھی وہ ٹائمز آئے, ہم نے دیکھی بڑی مشکلات مشرف صاحب کے ٹائم پہ, بڑی مشکلات دیکھی ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے فیملی. بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ سیاستدان تو کئی آئے چلے گئے, کرسیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, تو وہ بڑے کردار کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے کاموں کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. سر چھوٹو رام کی مثالیں آج تک لوگ دیتے ہیں, سر گنگا رام کے سسٹینیبل ماڈلز پہ آج بھی ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں کیٹیگوریکلی اس سے ڈینائی کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں سر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں نے ریکویسٹ کر کے پی ٹی آئی والوں کی فل کیمپین بھی آن کرائی, بیکاز میں کوئی ایسا لنگڑا الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا جو جمہوریت کے ساتھ نہ چلتا ہو. اینڈ اٹ از ویری سیڈ دا اسٹیٹ آف افیئرز. اور میں بالکل ووکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کو جو وہ کہنا چاہیں, جو وہ لکھنا چاہیں, بیکاز ہماری اصلاح کرنے والے بھی تو بہت لوگ ہیں. اگر میں آپ کی لکھی ہوئی بات پڑھوں گا نہیں, اگر میں آپ کی اختلاف رائے کی بات سنوں گا نہیں, تو پھر حضرت علی کا وہ کال ہمیں کیسے پروپیگیٹ کر سکتا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے, ایک بہتر پالیسی بنانے کے لیے مجھے آپ کو بار کیف سننا پڑے گا. اور پیشنٹلی سننا ہی سب سے بڑی وہ کوالٹی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ایشوز اور دنیاوی ایشوز ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر آپ بولنے پہ ہی ٹیپ لگا دیں, کسی کو اظہار رائے ہی نہ کرنے دیں, تو پھر تو سب اچھا کی آوازیں آتی رہیں گی. بہت اچھی بات کی سکندر صاحب آپ نے.